ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو اے ایمان والو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا؟ ایک بات چونکہ پہلے آ چکی ہے کہ یہودی رائے نہ کہتے تھے، اس کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی رائے نہ کہنے لگے، تو اب ایک بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے یہودیوں کی ایک بات کو تم لوگ اپنا لیے تھے، اس لفظ کو کہنا شروع کر دیے تھے، ایسا نہ ہو بعد میں کہ جس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کو عجیب عجیب سوال کر کے تنگ کرتے تھے، تو تم بھی نبی کو اس طرح نبی سے اس طرح کا سوال نہ کرنے لگو کہ اوٹ پٹانگ سوال، کبھی جو ہے کھانا کے بدلنے کا سوال، گائے کے تعلق سے بات آئی تھی، کتنی مرتبہ اس کے حکم کو بدلا گیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو حکم جب اللہ آسمان کی طرف سے آیا تو اس میں جو ہے ہم اللہ کو دیکھیں گے یا اللہ کی بات سنیں گے تب جا کر کے مانیں گے۔ بولے نبی مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا ہے، کوئی مسئلے کی بات ہو پوچھ سکتے ہو لیکن اوٹ پٹانگ سوال نہیں کرنا جیسے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو خریدے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ جو مسلمان تھے ان کی تو پوری کوشش یہ تھی کہ یہ یہودی لوگ مسلمان ہو جائے، اور یہودی جو تھے نا ان کی پوری کوشش تھی کہ کوئی اسے کلمہ ان سے بلوا دے، کوئی اس طرح کا ان کی عادت ڈالوا دے یا کوئی اسے کام کروا دے جس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے، ایمان سے نکل جائے، پوری کوشش ان کی ہوتی تھی۔ کبھی نبی کا مذاق اڑا کر کے، تو کبھی جملہ کس کر کے، تو کبھی مسلمانوں پر طنز کر کے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، ان کو جو جلن تھی نا اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اوپر جو شریعت آ رہی ہے، مسلمان جس شریعت کو مان رہے وہ حق ہے، حق واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود جو اندر کا جلن تھا نا یہ سب کام ان سے کرواتا تھا۔ مسلمانوں سے کہا گیا فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، یعنی اس طرح کی حرکت کرے گا ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا آدمی کو کہ ہر وقت نبی سے ہم لوگ کو جو ہے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب یہ حرکت یہودی کر رہے تھے اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو یہ کہا گیا تھا کہ صبر کرو اور اس کو داب کر کے رکھو، ابھی مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ تم ان سے لڑو جھگڑو، ان سے ان کے بات کا جواب دو یا ان سے الجھو۔ تو کہا گیا فاعفوا واصفحوا، آپ ان کو معاف کر دیجئے، واصفحوا اور ان سے درگزر کیجئے، یعنی مسلمانوں سے، مسلمانوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان یہودیوں کو معاف کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آوے، کوئی حکم بھیج دے جہاد کا کہ ہاں اگر اس طرح کی شرارت اب کرے تو ان سے لڑائی کرنا ہے، یہ حکم آنے سے پہلے تک آپ کو معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔